ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نہایت واجب الاحترام پروفیسر عبداللطیف شاہی صاحب۔ ناظرین سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے کی طرف جاتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ پروفیسر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آخر سوال کیا ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ استفسار یہ ہوا کہ سوال کیا ہے، یا سوال کی اہمیت کے متعلق رب ذوالجلال قرآن اقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اور بالاجماع مفسرین کے نزدیک اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، کہ جب تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ السؤال نصف العلم۔ ایک حدیث شریف میں ہے حسن السؤال نصف العلم، سوال کا حسن ہی آدھا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاء العی السؤال، اللہ نے علم کے بیمار کی شفا ہی سوال میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمودہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کے بے شمار خزانے ہیں اور ان کی کنجیاں سوالات ہیں۔ اور ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں مولانا وحید الدین خان، ان کا ایک جملہ ہے سوال کی اہمیت کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ a man is not known by his question rather than his answer. A man is known by his question rather than his answer. ایک آدمی اپنے سوال سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اپنے جواب سے۔ سوال بھی جو ہے یہ اصل میں انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر سوال کا دائرہ بھی جو ہے نا اس کا بھی تعین کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، کہ تم مخلوق میں تو غور و فکر کر لیا کرو لیکن خالق میں غور و فکر نہ کیا کرو۔ یعنی سوال بھی مخلوق کے متعلق ہونا چاہیے۔ اگر خالق کے متعلق انسان اگر قریدنا شروع کر دے گا نا، تو کتابوں کے اندر ایک مثال آتی ہے کہ کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ تو اگر تو انسان یہ سوچے کہ اللہ اپنے سے بڑا پتھر نہیں بنا سکتا تو یہ تو پھر اللہ کے اندر ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، نہیں بنا سکتا۔ اور اگر یہ کہیں کہ وہ بنا سکتا ہے تو پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ خالق ہی کیا جو اس کی مخلوق اس سے بڑی بن جائے۔ یعنی خالق کے متعلق بھی اس طرح کا سوال۔ وہ میں نے کسی جگہ پہ ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ کسی مسلمان اسکالر سے کسی عیسائی پادری نے سوال کیا کہ جناب جب کائنات نہیں بنی تھی، کائنات تھی ہی نہیں، تو اللہ اس وقت کیا کر رہا تھا؟ یعنی خالق کے متعلق اس طرح کا سوچنا نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ تو وہ ایک عیسائی پادری مسلمان اسکالر سے پوچھتا ہے کہ جب یہ کائنات تھی نہیں تو اس وقت اللہ کیا کر رہا تھا؟ تو اس مسلمان اسکالر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ اللہ اس وقت جب یہ کائنات نہیں تھی نا تو ایسے فضول سوالات کرنے والوں کے لیے جہنم بنا رہا تھا۔ تو سوال کی بڑی قبلہ اہمیت ہوتی ہے، اور سوال انسانی شخصیت کا عکس بھی ہوتا ہے، تعارف بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے بندہ مومن اللہ کو کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے پا سکتا ہے ایک بندہ مومن؟
اللہ تعالیٰ کو پانے کا مطلب یہ کہ انسان کی ٹاپ پرائرٹی، اس کی ترجیحات کی فہرست میں، زندگی میں جو اس نے ایک لسٹ آف پرائرٹیز بنائی ہوتی ہے، ترجیحات کی فہرست، اللہ عز و جل کو اگر وہ اپنی ٹاپ پرائرٹی ترجیح اول بنائے گا تو گویا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور اگر یعنی اللہ ایسی ذات ہی نہیں کہ وہ کسی شخص کی ترجیح ثانی ہو، یعنی اللہ ملتا ہی نہیں اس وقت جب تک آپ اس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بناتے نہیں۔ اور ٹاپ پرائرٹی بنانے کا مطلب یہ کہ گویا آپ اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، شریعت کے سامنے ایبسولوٹ سرنڈر نہ کر دیں۔ ہر معاملے میں اللہ، اس کے رسول، شریعت، گویا ایک ہی بات ہے۔ آپ جب تک اس کو حکم نہ بنا لیں، اس کو ترجیح نہ دیں، تب تک اللہ آپ کو ملتا ہی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 30 برس مجاہدے کیے اللہ کو پانے کے لیے، اور جب 30 برسوں کے بعد میں نے اپنے قلب پر نظر دوڑائی تو میرے دل کے کچھ ریشے نورانیت سے خالی رہ گئے۔ پھر میں نے 30 برس مجاہدے کیے، اور جب اگلے 30 برسوں کے بعد، گویا 60 برس کے بعد، میں نے اپنے قلب پر نظر دوڑائی تو میں نے اپنے اللہ کو عرش سمیت اپنے دل میں ہی پایا۔ یعنی ایک حدیث کرسی بھی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ حدیث کرسی بیان کرتے ہوئے کہنا یہ چاہیے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان میں کہیں سما نہیں سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یعنی جب دل کے اندر سے اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ نکل جائے، ساری محبتیں نکل جائیں، تو پھر اس دل کے اندر اللہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی کو ہی ٹاپ پرائرٹی میں کہہ رہا ہوں، اسی کو ہی ترجیح اول کہہ رہا ہوں۔ جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنی ترجیح اول بنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنا لینا گویا ایک ہی بات ہے۔ جیسے مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ شمعون مصری کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کیا عجب معاملہ ہے کہ ڈھونڈنے خدا کو نکلیں تو مل آگے سے مصطفیٰ جاتے ہیں، اور ڈھونڈنے مصطفیٰ کو نکلیں تو مل آگے سے خدا جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات گویا ایک ہی ہے۔ جو شخص ان کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے وہ گویا اللہ کو پا لیتا ہے۔ آپ اس زوال کے موسم میں جو امت زوال ہے اس کا سب سے بڑا سبب کسے سمجھتے ہیں؟ قبلہ دیکھیں، اسباب زوال امت پہ اب تک ہزاروں کتابیں لکھی، ہمیں بہت زیادہ لٹریچر ملتا ہے کہ امت جو اوج ثریا پر تھی، جو کمال درجے پر تھی، وہ تحت الثری اور زمین کے اتھاہ گہرائیوں پر کیسے، بلکہ اب تو میں ازراہ تفنن کہتا ہوتا ہوں کہ وی آر ناٹ اے نیشن بٹ اونلی پاپولیشن۔ اب تو ہم جو ہے نا کوئی قوم نہیں ہے، ہم تو ایک انسانوں کا ہجوم ہے۔ تو وہ جو کمال تھا کبھی، وہ زوال میں کیسے بدلا، اس پر بہت سارا ہمیں مواد ملتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک اسباب زوال امت میں جو سب سے بڑا سبب ہے، ہزار وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں میرے نزدیک سب سے بڑا جو سبب ہے زوال کا امت کا، وہ یہ ہے کہ اگر پروفیسر عبداللطیف شاہد کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بقا کے لیے تو بہت ضروری ہے، میری سروائیول کے لیے، لیکن یہ کام جو ہے یہ بابر اقبال صاحب کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 2 نمبری میں نے کہیں چھوڑ دی نا تو میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہ کام بکر کو نہیں کرنا چاہیے۔ بکر بھی کوئی کام ایسا کر رہا ہے، کوئی 2 نمبر، لیکن اس نے اپنے لیے تو اس کو روا رکھا ہے، لیکن وہ اس کی عمر کو اجازت نہیں دیتا۔ یعنی ہر شخص نے اپنے لیے جو ہے نا غلط کام کرنے کا ایک جواز رکھا ہوا ہے اور دوسرے کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی ایک دیمک ہے جو پوری امت کو چاٹ گیا ہے۔ میرے نزدیک اسباب زوال امت میں سب سے بڑا سبب یہ ہے۔